بسم الله الرحمن الرحيم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا یا نہیں تو اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا یا وہ اپنی بے گناہی کی کوئی صاف دلیل میرے پاس پیش کرے۔ غرض سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی ہی دیر توقف کیا تھا کہ ہدہد آ گیا تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کے لوگوں پر سلطنت کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے خود ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے اور ان کو راہ راست سے روک رکھا ہے، تو انہیں اتنی سی بات بھی نہیں سوچتی کہ وہ لوگ خدا ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اتنے بڑے عرش کا مالک ہے۔ غرض سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ اچھا ہمارا یہ نامہ لے کر جا اور اس کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا، پھر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ آخر کیا جواب دیتے ہیں۔ غرض ہدہد نے ملکہ کے پاس خط پہنچا دیا تو ملکہ بولی اے میرے دربار کے سرداروں، یہ ایک واجب الاحترام خط میرے پاس ڈال دیا گیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، یہ اس کا سرنامہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مضمون یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو۔ تب ملکہ بلقیس بولی اے میرے دربار کے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، کیونکہ میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ جب تک تم لوگ میرے سامنے موجود نہ ہو مشورہ نہ دے دو میں کسی امر میں قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ ان لوگوں نے عرض کی ہم بڑے زور آور بڑے لڑنے والے ہیں اور آئندہ ہر امر کا آپ کو اختیار ہے، تو جو آپ حکم دیں
خود اچھی طرح اس کے انجام پر غور کر لیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں بزور فتح داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ان کے پاس ایلچیوں کی معرفت کچھ تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ایلچی لوگ کیا جواب لاتے ہیں۔ غرض جب بلقیس کا ایلچی تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ مجھے مال کی مدد دیتے ہو؟ تو خدا نے جو مال دنیا مجھے عطا کیا ہے وہ مال اس سے جو تمہیں بخشا ہے کہیں بہتر ہے۔ میں تو نہیں بلکہ تم ہی لوگ اپنے تحفے تحائف سے خوش ہوا کرو۔ پھر تحفہ لانے والے سے کہا تو انہی لوگوں کے پاس جا، ہم تو یقیناً ایسے لشکر سے ان پر چڑھائی کریں گے جس کا اس سے مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال باہر کریں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ جب وہ جا چکا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے کہا اے میرے دربار کے سرداروں، تم میں سے کون ایسا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے سامنے فرما بردار بن کر آویں؟ ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ اس پر جنوں میں سے ایک دیو بول اٹھا کہ قبل اس کے حضور دربار برخاست کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں، میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں یقیناً اس پر قابو رکھتا ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔